ایک زمانے میں ایک وسیع و عریض اور قدیم جنگل کے قلب میں اولیور نامی ایک الو رہتا تھا، اور اولیور کوئی عام الو نہیں تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی حکمت اور ہوشیاری کے لیے جانوروں کی بادشاہی میں مشہور تھا۔ اس کی عقل مند آنکھیں اندرونی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ ایک دھوپ والی صبح جب اولیور الو اپنی پسندیدہ شاخ پر بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ ایڈی نامی ایک شاندار عقاب قریب ہی بیٹھا ہے۔ ایڈی عقاب اپنی ناقابل یقین طاقت اور طاقتور پروں کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا، جو اسے پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں تک لے جا سکتا تھا۔ تاہم ایڈی اولیور کی طرح ہوشیار نہیں تھا، اور اس نے الو کی حکمت کی تعریف کی۔ ایڈی عقاب اولیور سے بولا، میں ایک ایسے طریقے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے بارے میں ہم سخت سردیوں کے مہینے میں اپنے جنگل کے دوستوں کی مدد کر سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ سردی بڑھ رہی ہے اور کھانے کی کمی ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ تمام جانوروں کو کھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ کے پاس اونچی پرواز کرنے اور اوپر سے چیزوں کو دیکھنے کی طاقت ہے، جبکہ میرے پاس منصوبہ بندی اور حکمت عملی بنانے کی حکمت ہے۔ ایڈی حیران ہوا اور اس نے اپنا سر ہلایا۔ لیکن ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں اولیور الو؟ اولیور الو نے پرجوش انداز میں کہا، سادہ سی بات ہے۔ آپ آسمان سے جنگل کا جائزہ لے سکتے ہیں اور مختلف جانوروں کے پوشیدہ کھانے کی دکانوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو ان کے مقامات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے دوران میں ہر جانور کی مخصوص غذائی ضروریات کے بارے میں معلومات اکٹھا کروں گا اور کھانا بانٹنے کا بہترین وقت بھی معلوم کروں گا۔ چنانچہ چالاک الو اور مضبوط عقاب نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ ایڈی عقاب جنگل کے اوپر سے بلند ہوا۔ اس کی تیز آنکھیں نیچے زمین کو سکین کر رہی تھیں۔ اس نے گلہریوں، خرگوشوں اور دیگر جانوروں کے چھپے ہوئے کھانے کی دکانوں کو دیکھا۔ اولیور الو نے اپنی حکمت کے ساتھ ہر جانور کی خوراک کی ترجیحات اور خوراک کے نظام الاوقات کو نوٹ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کون سے جانور ابتدائی طور پر اٹھنے والے تھے اور کون سے جانور چاندنی کے نیچے کھانا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک ساتھ انہوں نے اپنی کوششوں کو مربوط کیا۔ ایڈی عقاب چپٹ کر جانوروں کے ایک اسٹور سے کھانا اکٹھا کرے گا اور اولیور الو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسے ضرورت مند جانوروں میں تقسیم کیا جائے۔ انہوں نے انتھک محنت کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ سخت سردیوں میں جنگل کا کوئی جانور بھوکا نہ رہے۔ جیسے جیسے ان کے ناقابل یقین ٹیم ورک کی بات پھیلتی گئی، زیادہ سے زیادہ جانور اس میں شامل ہو گئے۔ پرندے، خرگوش، گلہری اور یہاں تک کہ باقی
باقی جانوروں نے بھی اولیور الو کی حکمت اور ایڈی عقاب کی طاقت سے متاثر ہو کر ساتھ دیا۔ جنگل نے اپنے باشندوں کے درمیان ایسا اتحاد اور تعاون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب آخرکار موسم بہار آیا تو جنگل سرسبز اور متحرک تھا۔ اولیور الو کی دیکھ بھال اور ہوشیاری اور ایڈی عقاب کی طاقت کی بدولت جانوروں نے اپنی کامیابی کا ایک شاندار جشن منایا اور اولیور الو کی طرف سے دل کھول کر منایا۔ اور اس طرح جنگل نہ صرف جسمانی طاقت کی وجہ سے بلکہ ان کے باشندوں کی ہوشیاری اور حکمت کی وجہ سے بھی پھلا پھولا۔ اولیور الو اور ایڈی عقاب کی کہانی افسانوی بن گئی، ایک کہانی جو آنے والے برسوں تک نوجوان جانوروں کو سنائی گئی تھی، جو انہیں یاد دلاتی ہے کہ مل کر وہ کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس دن سے جنگل کے جانور جان گئے کہ چالاکی اور طاقت خصوصیات ہیں، لیکن جب ان کو ملایا جائے تو وہ قابل ذکر چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ سب پھلتے پھولتے جنگل میں خوشی سے رہتے تھے، جہاں حکمت اور طاقت ہم آہنگی کے ساتھ منائی جا رہی تھی۔